انمول عرف پنکی پچھلے 15 سال سے یہ گندا دھندا کر رہی تھی منشیات کا، کوکین کا، لیکن آج ادارے جا کے اسے گرفتار کر لیا، عدالت میں پیش ہوئی، اپنے ٹشن دکھائے اور وہاں سے سٹوری نکلتی ہے۔ ماڈل بننے کے لیے 14 سال کی عمر میں تہیا کیا، گھر سے نکلی، ماڈل تو نہ بن سکی، پہلے بن گئی کال گرل، پھر بن گئی پارٹی گرل۔ اس نے انٹرنیٹ سے ایک فارمولا نکالا، یہ 300 گرام کوکین لیتی ہے اور 1 کلو بنا لیتی ہے۔ 10 سال بعد 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا اور ایسے زور زور سے ہنسنا۔ ان اداروں کو ایک ڈرگ کو سپلائی کرنے والی ایک پارٹی گرل، ایک ماڈل، بروتھل ہاؤس چلانے والی یہ کہے کہ تم لوگ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے سوچتے ہو، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں میں تھینک یو کروں گا انہیں پنکی کو کہ وہ اسکیپ کیوں نہیں ہوئی ہے کورٹ سے۔ یا میں مر جاؤں یا اس کو مار دیا جائے۔ جو اس کے پاس عورتیں کام کرتی تھی، جو ٹک ٹاکر بھی رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بروتھل ہاؤسز چلاتی تھی، مساج سینٹر چلاتی تھی۔ یہاں پر میری بیوی اور پھر گروپس ہو رہے ہیں، پھر پارٹیز بنی ہوئی ہیں، تم میری لے لو میں تمہاری لے لوں۔ پنکی کا جو دوسرا شوہر ہے وہ ڈی ایس پی ہے۔ یہ حضور گئے تھے ریڈ کرنے، دل پھینک کے آگے ریڈ کیا کرنی تھی، کیا عاشقی مشقی سٹارٹ ہوگی۔ 5-6 سال پہلے بھی انمول پنکی گرفتار ہوتی ہے۔ اب یہ آ جاتی ہے 1 مہینے کے اندر اور پیسے کتنے دیتی ہے؟ 5 کروڑ روپے رشوت۔ پنکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ تیزاب سے جلائی ہوئی ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا دھندا کیا ہے، ریکارڈ نکلا تو بچوں گی نہیں۔ ڈالر گرل ماڈل ایان علی، اس کا کیا کر لیا کسی نے؟ کتنے دن اندر رکھ لیا؟ ECL میں نام ڈالا کیا نہیں ہے وہ ملک سے باہر؟ حال ہی میں ایک اور ہائی پروفائل کیس سامنے آتا ہے۔ حمزہ علی عباسی جو ایکٹر ہیں، ان کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی، 22 بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ کیا کوئی سیاستدان اس کے پیچھے تھے؟ کیا کوئی بڑے افسران اس کے پیچھے تھے؟ یا وہ نام سامنے آئے گا جس کی یہ بیبی تھی؟ ہمارے بولنے سے پہلے ہمارا منہ بند کرا دیں گے۔ بھائی پنکی تو ایک برانڈ ہے اور ہر کوئی اس ٹائم پر بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی معلومات ہے جو اب تک سوشل میڈیا پر یا کسی بھی ویلاگ میں نہیں آئی۔ پنکی نے کس کس سے ہاتھ ملایا تھا؟ پنکی کے پیچھے کون تھا؟ انمول پنکی کا شوہر کون ہے؟ اور انمول پنکی کس کس کو سپلائی کرتی تھی؟ انمول پنکی نے کیسے اپنا سٹارٹ لیا؟ انمول پنکی کیا جسم فروشی بھی کرتی تھی؟ یہ سب کچھ جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی مسئلے پر۔ اس ٹائم پر آپ سوشل میڈیا اوپن کریں یا مین سٹریم میڈیا، کوئی بھی چینل آپ لگائیں، ایک ہی چیز چل رہی ہے اور ایک برانڈ کا ذکر ہو رہا ہے جسے ہمارے سوشل میڈیا نے اور مین سٹریم میڈیا نے ہیروئن بنا کر پیش کیا ہوا ہے، انمول عرف پنکی۔ پچھلے 15 سال سے یہ گندا دھندا کر رہی تھی منشیات کا، کوکین کا، لیکن آج ادارے جا کے اسے گرفتار کر لیا، عدالت میں پیش ہوئی، اپنے ٹشن دکھائے اور وہاں سے سٹوری نکلتی ہے۔ اصل کہانی بتائیں، انمول عرف پنکی کس بلا کا نام ہے؟ کیا ایسا کیا اس نے کہ اب جا کے یہ گرفتار ہوئی؟ اس کی گرفتاری کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آج ہم جس ہیروئن پر بات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیروئن، میڈم، برانڈ، سٹار، یہ سب کچھ بنانے والا یہی کم بخت سوشل میڈیا ہے، جسے میں یہ کہوں گی کہ پچھلے 3 سے 4 دن سے اس سوشل میڈیا کو ساتھ کم بخت کا لفظ لگا لیں، آپ کی مہربانی۔ ہوتا کیا ہے، کس طرح سے آغاز ہوا اور کیا سلسلہ ہوا؟ 14 سال کی عمر میں قصور کی رہنے والی انمول یہ نکلتی ہے اپنے گھر سے کہ میں ایک ماڈل بنوں گی اور بہت بڑا نام بناؤں گی، اور ایسی ماڈل بنوں گی جیسی آج تک کوئی بنی نہیں۔ آپ تھنکنگز دیکھیں، ڈریم دیکھیں۔ 14 سال کی عمر میں بچوں کو اتنی عقل نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 8th کے پیپرز ہونے ہیں، پھر 9th کے پیپرز ہیں، کیا کریں گے، تیاری کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں بہترین ماڈل بنوں گی، اور تعلق بھی ماشاء اللہ قصور سے ہے ان کا، یعنی تربیت وہاں کی ہے، بچپن سے بہت کچھ دیکھ چکی ہوں گی۔ چونکہ قصور کی بات ہم جب کر لیں، اب قصور والے ناراض ہو جائیں گے۔ منشیات، ڈرگز، خواجہ سرا،
اور لڑکیوں کو خریدنا، بیچنا اور استعمال کرنا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات. زیادتی کے واقعات، یہ وہاں کی سوغات سمجھی جاتی ہے. اور اب باقی اس میں کنٹرول کافی حد تک ہوا ہے، لیکن وہ جو چھاپ ایک لگ جاتی ہے پھر وہ اترتی نہیں ہے ساری زندگی. اچھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لیاری کے پاس لیاقت آباد کا علاقہ ہے کراچی کا، وہاں کی اس کی پیدائش ہے. انگارا نام ہے اس علاقے کا جہاں کی ان کی پیدائش ہے، اور وہ جو ایریا ہے وہ بھی منشیات کا گڑھ ہے. یعنی بچپن سے انہوں نے وہ دھوئیں، وہ طریقہ کار، وہ انداز سب دیکھ لیا تھا، اور پھر اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں بھی یہ کچھ کروں گی، اور پھر باقاعدہ جو انسان سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے اور کر کے ہی ہٹتا ہے. اچھا، یہ بننا تو ماڈل چاہتی تھی، لیکن یہ کس طرح سے کوکین کوئن بن گئی؟ ماڈل بننے کے لیے 14 سال کی عمر میں تہیا کیا، گھر سے نکلی. ماڈل تو نہ بن سکی، پہلے بن گئی کال گرل، پھر بن گئی پارٹی گرل. اب ان پارٹیز میں جہاں پر وی آئی پی لوگ آتے ہیں، ایگزیکٹوز آتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے وہ نام جن کے باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو بیوروکریسی کا حصہ بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں، افسران آتے ہیں. افسران آتے ہیں. اب یہ لوگ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیسز تو اپنے اپنے موبائل پر کھول کے نہیں بیٹھتے، آفس کی ڈیوٹیز تو نہیں کرتے، ڈسکشن سٹاف کے ساتھ میٹنگ تو نہیں کرتے. کوئی لے رہا ہوتا ہے ڈانسنگ پل، کاسٹیومز، حالات و واقعات، شراب چل رہی ہے، شراب منشیات چل رہی ہے. توبہ استغفار. میں نے تو ایسا بھی دیکھا، اب بات کریں تو پھر کھل کے کریں، اور ہر اس گند سے پردہ اٹھائیں جس کو چھپا چھپا کے اس قسم کی عورتیں ہم نے بنا لیں. آپ مجھے بتائیے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، الحمدللہ میں مسلمان، آپ مسلمان، اور سب لوگ یہاں رہنے والے مسلمان، بہت کم نان مسلمز ہیں یہاں پر. میری بیوی اور پھر گروپ سیکس ہو رہے ہیں، پھر پارٹیز بنی ہوئی ہیں، تم میری لے لو میں تمہاری لے لوں. لعنت ہے بھائی، لعنت ہے آپ لوگوں پہ. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کا نام لگایا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھ، آپ ایک پاک گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور حرکتیں آپ لوگوں کی بدتر ہو چکی ہیں. اب اس قسم کی جو پارٹیز ہیں علی، وہاں پر حلالی کام تو نہیں ہوگا نا، وہاں پر نشہ بھی ہوگا، وہاں نشہ کر کے پھر بکنا ہے، پھر جو کچھ منہ میں آنا ہے وہ بولنا ہے اور وہی حرکتیں کرنی ہے. میری ویڈیو بھی اسی چکر میں بنی تھی، کیونکہ وہ بھی بی فل نشے میں تھی. کوئی پتہ نہیں باپ کا نام لوں، بھائی کا نام لوں، کیا کر رہی ہوں، کس طرح کر رہی ہوں، کیا بک رہی ہوں، اور یہ کچھ ہوا. نشہ ہمیشہ جہاں پر ہوگا وہاں پر کبھی اچھا کام نہیں ہوگا، وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی ہی ہوگی. اب اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، یقین کیجئے مجھے آج گھن آ رہی ہے. میں جو بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہوں دوپہر سے، آپ یقین کریں تہمینہ شیخ جس کو کبھی ڈر لگا ہی نہیں، خوف آتا ہی نہیں، مجھے آج خوف آ رہا ہے، آج ڈر لگ رہا ہے، آج گھن محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے. اور یہ بھی ایک عورت ہے، ہم بھی ایک عورت ہیں، اور عورتیں کیا کچھ کر رہی ہیں. شرمندگی کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں، لیکن چونکہ ایک حقیقت ہے تو ہمیں اس سے پردہ اٹھانا ہے. بہت سے لوگ کوئن بھی کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں، یا میں مر جاؤں یا اس کو مار دیا جائے. جو حالات ہیں اس ملک کے، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ قصور کے علاقے میں جہاں سے یہ گزری ہوگی، یا کراچی میں جہاں سے یہ گزری ہوگی، یا اس کا شوہر، وہ تمام رشتے ناتے، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ جگہیں، اور جو اس کے دھندے ہیں، اور دھندے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ہے نہیں، کئی دھندے ہیں. اس کا اسٹارٹ تو جسم فروشی سے تھا، وہی کال گرل سے تھا، اور پھر پارٹی گرل، پھر وہاں پر نہ صرف جا کے خود سروسز دینا تھا بلکہ ساتھ میں ڈرگز بھی لے کر جانا تھا. اب ڈرگز تو بچپن سے بی نے دیکھ لی تھی، وہاں سے کراچی سے، پھر قصور سے، تو پھر ڈرگز ہی بیچنی تھی نا اس نے. اور جو شخص ہمیشہ سے نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کو پہلی غلطی پر، پہلے سٹیپ پر پوچھا نہیں جاتا، وہ اگلا سٹیپ بڑا لیتا ہے، تیسرا اس سے بڑا لے گا، چوتھا کہے گا میرا کسی نے کیا کرنا ہے، اوکے ایسی کی تیسی. بتایا جاتا ہے کہ اس کی شادی ایک وکیل سے ہوتی ہے جو اس ٹائم پر ملیشیا میں ہے، اور اس نے اس گندے دھندے میں اس کو ڈالا. بالکل ایسے ہی میں نے بھی سنا کہ وکیل صاحب سے ان کی کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی باقاعدہ طور پر ڈیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن علیحدگی ہے. ملیشیا چلے گئے وہ وکیل صاحب، اچھا ہوا ٹائم سے جان چھڑا لی انہوں نے. اب وہ یہ کہتے ہیں، ذرائع بھی کہتے ہیں، مبینہ طور پر میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اس کو لگایا اس دھندے پہ، فارمولہ سکھایا، طریقہ بتایا، اور پھر انہوں نے کہا لے تو اتنے کاروبار کر، میں باہر چلنا. انتہائی افسوس کے ساتھ جن کے پاس ہم انصاف لینے جاتے ہیں علی، فائل اٹھاتے ہیں، سر میرے ساتھ یہ ہو گیا، ذرا مجھے انصاف لے دیں، اس نے یہ کام کروایا ہے. کہتے ہیں کہ آگے جا کر اس نے انٹرنیٹ سے ایک فارمولا نکالا، یہ 300 گرام کوکین لیتی ہے
اور 1 کلو بنا لیتی ہے. اس کا جو تیار کردہ میٹیریل ہے وہ سب سے اچھا ہے, اس کے ریٹ سب سے زیادہ اپر کلاس میں آتے ہیں, اور لیبلنگ کر کے برانڈ بنایا ہوا ہے اور اس برانڈ کو یہ بیچتی ہے, اور اتنی کانفیڈنس خاتون ہے کہ تکھی سی آواز میں مسکرا کے کہہ لگا کے گھٹیا گفتگو کرتی ہیں, اور وہ جو وائس نوٹ ہے وہ بچہ پکڑ کے بیٹھ کے سن رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کیا ہوگا, شرمندہ. پولیس والے کو کہہ رہی ہے کہ تم لوگ سوچتے ہی ٹانگوں سے ہو, تم اس لیے نہیں پکڑ سکتے, 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال پیچھے لگے رہے ہو لیکن پکڑ نہیں سکے, پھر ریٹائر ہو جاتے ہو, پھر مجھے فون کر کے کہتے ہو کہ یار پنکی ہم تمہارے پیچھے تھے, ہم تمہیں پکڑ نہیں سکے. 10 سال بعد 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا, اور ایسے ہی زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا, 15 سال سے پیچھے لگایا. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا, اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے, دنیا آگے پیچھے ہوگی, سلام ٹھوکے گی. اور ہاں, سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے. میں نے کہا کیا یار ایویں ہی بچوں کو تنگ کرو گے, اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں, میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, روک سکو تو روک لو. پاکستانی مرد جس کا تعلق ایسے اداروں سے ہو جن اداروں کا نام سن کر عام بندہ کانپتا ہو, اور ان اداروں کو ایک ڈرگ کو سپلائی کرنے والی ایک پارٹی گرل, ایک ماڈل بروتھل ہاؤس چلانے والی یہ کہے کہ تم لوگ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے سوچتے ہو, ڈوب کے مر جانا چاہیے. بتائیں, میں نہیں کہہ رہی, سنیں اس کی گفتگو. اچھا, کسی بڑے بندے نے جواب ہی نہیں دیا. مجھے شرمندگی ہو رہی, کوئی تو آئے بھائی مائک کے سامنے جواب دے. اور تو اور جواب کیا دیں گے, اس سے بھی گھٹیا حرکت. بدقسمتی ہماری کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا صوبہ سندھ, اور صوبہ سندھ کی ریاست, صوبہ سندھ کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے, وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ عدالت سے بھاگی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں میں تھینک یو کروں گا انہیں پنکی کو کہ وہ اسکیپ کیوں نہیں ہوئی ہے کورٹ سے. اچھا, یہ جس ایٹیٹیوڈ سے جو ٹشن دکھا رہی تھی, اسے پتا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کون, جس کا اس پر آشرواد ہے نا, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. میں اس آشرواد پہ, اس ایٹیٹیوڈ پہ, واکنگ سٹائل پر, اور جس قسم کی ورگر ان کی ڈریسنگ ہے, اس پر تو بعد میں بات کروں گی. میں پھر وہیں پہ آتی ہوں سندھ پہ. یہ بیان دینے والا تھا, آپ کا شکریہ کہ آپ وہاں سے بھاگی نہیں. اتنا کیا ڈر پڑ گیا بھائی, آپ کو منہ میں ڈال لے گی, آ کے کھا جائے گی آپ کو. اچھا چلیں, ہم آ جاتے ہیں کوئن پر, ہم آ جاتے ہیں ان کے کردار پر. 15 سال یہاں پر, ابھی جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں, میں اور آپ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, لاہور کا ایک اچھا ایریا ہے. ابھی کسی رائٹر کو کہیں کہ یہ چیز چاہیے, لا دے گا؟ کبھی بھی نہیں لائے گا. ابھی ہم کسی کو پیک کر کے دیتے ہیں, دے کر آؤ, جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بچانا کس نے ہے بھائی. پولیس بہت سختی کر رہی ہے, میں کیا کہوں, گھٹا سختی کر رہی ہے پولیس. وہ کہاں ہیں آپ لوگوں کے کامبنگ آپریشنز, جو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو مناوا کے علاقے میں اتنے کامبنگ آپریشن کیے اور اتنا کچھ پکڑا اور پکڑ کے مال خانے میں جمع کرایا. میں کہتی ہوں 1 گرام بھی نہیں جمع کرایا آپ نے, بلکہ آپ لوگ شاید پشت پناہی کر رہے ہیں. آپ لوگ, ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا, یہاں پہ عورت کی اونچی آواز اگر نکل آئی نا تو اس کو گولی مار دیتا ہے اس کا بھائی, اس کو گولی مار دیتا ہے اس کے شوہر. جس ٹائپ کا معاشرہ ہے, 3 بھائی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے بناتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, اس کو بچاتے ہیں. وہ گرفتار ہوئے جب, تو پھر اس نے بتایا میں اکیلا نہیں کرتا, میری بہن میرے ساتھ مل کر کرتی ہے. ایسا کوئی بے شرم قسم کا آدمی ہے اس کا بھائی, جو اس قسم کی گفتگو ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس کو بتا رہا ہے. پولیس سوال کر رہی ہے, یہ بتا رہا ہے. میں بہت ناراض ہوں اس بات پر, حیران ہوں اس بات پر. اللہ کا واسطہ ہے ہمیں انویسٹیگیشن آفیسر کا نام ہی بتا دیں. ہم کوئی ملک کے اثاثہ جات پر بات نہیں کر رہے, سیکیورٹی پر بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک نشئی نشہ بیچتی ہے, کون اس کی تفتیش کر رہا ہے, بتا دو. مسئلہ یہ ہے کہ تفتیش کسی اور نے کی ہے, تفتیش مکمل کرنے کے بعد پولیس کے کھاتے میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور کر رہا ہے تو پھر بھی بتا دیجئے کہ کر رہا ہے, کیونکہ کام تو اچھا ہی کر رہا ہے نا. چلیں 15 سال بعد دیر آئے درست آئے, کر ہی لیا. لیکن اچانک کیوں آئے, سوال تو یہ ہے, اچانک کیوں آئے. اب اس کا جواب میں آپ کو بالکل دیتی ہوں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہمارے ہاں جب کوئی قانون بنتا ہے نا علی, تو اس کو توڑنا کیسے ہے, اور اس میں سے ڈنڈی کیسے مانی. جگاٹی پاکستان ہے, جگاٹی پاکستان میں جگاٹ پہلے ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس پر امپلیمنٹ بعد میں ہوتا ہے. قانون دراصل ہمارے ہاں بنتا ہے غریب کے لیے, ریڑھی چلانے والے کے لیے, ٹھیلا لگانے والے کے لیے,
شاید کسی چھوٹے موٹے اسکول کے ٹیچر کے لیے, آیا کے لیے, مزدور طبقے کے لیے. آپ کو یاد ہے ارمغان کیس؟ بالکل, مصطفیٰ عامر قتل کیس. کون سا ٹی وی چینل تھا جہاں پہ آئیں بائیں شائیں جو ٹاک شو ہو رہے ہیں, کیا عزت کی بات ہو رہی تھی ہمارے لیے؟ کس قدر بے عزتی ہو رہی تھی. باپ اس کا کیا حرکتیں کر رہا تھا بعد میں آ کے, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا, اس کے اندر بھی یہ پنکی انوالو تھی, اور اسی ٹائم یہ پنکی جو ہے وہ کراچی سے نکل کے, یعنی کہ 2025 میں کراچی سے نکل کے لاہور آ جاتی ہے. اسی کیس میں تو بھاگنا پڑا تھا وہاں سے, اور پھر لاہور شفٹ ہوئی, اور لاہور کا نواب ٹاؤن کا ایریا, وہاں پر انہوں نے رینٹ پر گھر لیا, اور اس گھر میں انہوں نے رہائش اختیار کی. نہ صرف انہوں نے بلکہ یہ بھابھی اور ان کی امی بھی اس گھر میں رہتی تھی, اور یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ فارمولہ تیار بھی ہوتا تھا, لیکن نہ رائٹ گھر والے کو نہ لیفٹ گھر والے کو کسی کو اس بات کی خبر ہے. اب جا کے جب باقاعدہ تھوڑا تھوڑا, میں نہیں کہتی ساری باتیں کھل گئی ہیں, تھوڑی تھوڑی جب جھلکیاں آ رہی ہیں نا ان کی, تو پھر سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا کچھ یہ بی کرتی تھی. اور وہ وائس نوٹ, وہ کانفیڈنس, ہم واکنگ سٹائل سے شروع کرتے ہیں. ڈریسنگ دیکھی آپ نے ان کی, جس ڈریسنگ کے ساتھ گزر رہی ہیں, سلیپنگ ڈریس ہے شاید, ٹھیک ہے بھائی سلیپنگ ڈریس میں آپ ہیں, اور شاید میں اب وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتی کس انداز میں آپ وہاں سے گزری ہیں. آپ کو نہ شرم ہے نہ آپ کو حیا ہے. آپ کو تو چلو نہیں ہے, اداروں کو بھی کوئی نہیں ہے. پروٹوکول مل رہا ہے, پیچھے پولیس والا چل رہا ہے, پولیس والا پیچھے پیچھے دم لگا کے نہیں جیسے بھاگتے پیچھے پیچھے, وہ ویسے چل رہا ہے, اور باقاعدہ یہ راستہ پوچھ رہی ہے, اور وہ اشارے سے راستہ بتا رہا ہے. ہاتھ میں منرل واٹر کی بوٹل ہے, گرمی کا موسم ہے, گرمی لگتی ہے, سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں, پونی بھی بنا رکھی ہے, مٹک مٹک کے چل رہی ہے. ہو ادھر کوئی نارمل بندہ عدالت میں پاؤں رکھے, اس کی ٹانگیں کانپیں گی. اس کی کیوں نہیں کانپیں؟ پاورفل لیڈی ہے, کیونکہ کام غلط کرنے ہیں, اور غلط کام کرنے کے لیے پشت پناہی چاہیے, پولیس کی تھپکی چاہیے, پیسہ کھلا چاہیے, اور پھر تعلقات بھی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی میں ستھرا ہاتھ ڈلتا ہے بی بی کا. پیسہ جو ہے وہ انے وائس کے پاس, اور جب کبھی کہیں بھی جاتی ہے تو ایسے ایسے نوٹوں کی بارش کرتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں پائے گئے ہیں, 3 سے 4 اکاؤنٹس ہیں. یہ باتیں میں آپ کو ریکارڈ کی بتا رہی ہوں. اور پھر وہ پیسہ اتنا کہاں سے آیا, نیب نے کیوں نہیں پوچھا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی, ایک ادارے سے غلطی ہوتی ہے, یہاں پہ سارے اداروں سے غلطی اکٹھی ایک ٹائم پہ ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے بھائی؟ کس کے کہنے پہ ہو جاتی ہے بھائی؟ خاموشی کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اچھا, کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ عورتوں کا استعمال کرتی تھی. لاہور سے اس نے کراچی اگر بھجوانی ہے تو ٹرین کے ذریعے عورتیں لے کر جاتی تھی, ٹرانسپورٹ کرتی تھی. کے پی کے سے جب بھی کوئی منشیات آتی ہے نا, جتنے میں نے پروگرامز کیے, ٹرکوں میں آتی ہے, ٹرکوں میں بھی آتی ہے, زیادہ تر گاڑیوں میں آتی ہے, اور خفیہ خانے باقاعدہ بنائے ہوتے ہیں, اس میں پیکٹس ڈالے ہوتے ہیں, اور اوپر سیٹس کو ویلڈ کیا ہوتا ہے, رکھا نہیں ہوتا. اب ویلڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہے گا یار یہ تو ویلڈ ہوئی ہوئی, اس کے اندر کوئی کیا چھپا سکتا ہے. اصل میں اس کے اندر انہوں نے چھپائی ہوتی ہے. آگے بٹھاتے ہیں ایک عورت, ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ڈرائیور, اور ایک بچہ بھی چھوٹا گود میں ہوتا ہے, تقریباً 4-5 سال کا یا 2-3 سال کا. کیوں؟ تاکہ کھڑے ہوئے لوگ جو باہر ٹریفک والے ہیں, جو کچھ ڈیوٹی دے دیتے ہیں, سارے تو دیتے کوئی نہیں, وہ جب چیک کریں تو ان کو لگے کہ وہ فیملی کوئی جا رہی ہے, تو چلو فیملی کو کیا تنگ کرنا. عورت کا استعمال اس لیے ہوتا ہے, بائک پہ بھی عورت کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے, اور گاڑی میں بھی اسی لیے ہوتا ہے. یہ خاتون بھی عورت کا استعمال اس لیے کرتی تھی کہ ذرا کوئی شک نہیں کرے گا. وہ عورتیں جو سپلائی کا حصہ ہوتی ہیں نا علی, وہ کوئی شریف نہیں ہوتی, وہ کوئی اتنی معصوم نہیں ہوتی. ان کو سارے دھندے کالے نیلے پیلے آتے ہیں, آنکھوں کے اشارے آتے ہیں, اور کس طرح سے کس موقع پر کیا چیز پیش کرنی ہے تو پولیس والے سے جان چھڑوانی ہے, یہ سب سیکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. جو اس کے پاس عورتیں کام کرتی تھی, جو ٹک ٹاکر بھی رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بروتل ہاؤسز چلاتی تھی, مساج سینٹر چلاتی تھی. مساج سینٹر چلانے والی عورت کیسی ہوگی؟ گندی نائکا, ٹھیک ہے جی. وہ یہاں کھڑے ہو کے بولے گی نا تو شاید روڈ تک اس کی آواز جائے گی. کیوں؟ حرام زدگی کی ہے نا ساری زندگی, حرام کھایا, حرام بکا, پیسہ کھلا, جیسا آیا ویسا گیا, قبر میں کیڑے انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ ضرور کہتی ہوں اینڈ پہ, تاکہ لوگوں کو کم سے کم عبرت حاصل ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے, جو ہم کھول کے بتا رہے ہیں, کوئی گلیمرائز نہیں کر رہے. یہ صرف اور صرف اویئرنیس اور میسج کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں ان حرکتوں سے. بڑے جو ہیں دیسی بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جدوں کسی دی نسل تباہ کرنی ہوئے نا, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, نشے پہ لگا دیں, وہ نہیں ہٹے گا. پھر کار تباہ ہو جائے گا, بچے مر جائیں گے, بیوی مر جائے گی, نشہ نہیں چھٹے گا. وہ کہے گا نشہ نہیں چھوڑوں گا, تجھے چھوڑ دوں گا. اور کئی چھوڑیں,
کئیوں کو طلاقیں ہوئیں, قتل و غارت ہوئی. ابھی اگر ہم بات کریں, آج ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں اس پر, کوکین پر, سیال کوٹ میں 3 لوگوں کو مار دیا. کس نے؟ شرابی نے. بیوی کو قتل کیا, ساس کو قتل کیا, سالے کو قتل کیا. وجہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ اپنی 8 سال کی بیٹی کو قتل کرنے جا رہا ہے. قدرت نے اس کی زندگی رکھی تھی تو وہ بچی بچ گئی. وجہ کیا ہے؟ شراب. تو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی, گرین ٹاؤن کے علاقے میں ایک جیٹ نے اپنی بھابھی کو ذبح کر دیا. بالکل نشے کی وجہ سے, نشہ کرتا تھا. اچھا, تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. آپ کی خاصی گرپ ہے اس قسم کے جو تمام کے تمام نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں, چونکہ آپ ریسرچ کرتے ہو اس پر. کیسے یہ چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے تیار ہو کے؟ آسمان سے تو نہیں اتری نا, ایک جگہ سے فارمولہ, تیاری, ترکیب, انگریڈینٹس سب آئے, بنا, پھر وہ بکا, سپلائی ہوئی. تو کہاں تھی ٹریفک پولیس؟ تو کہاں تھی سیکیورٹی والے؟ تو کہاں تھے چیک کرنے والے؟ کیا یہ صرف لڑکی لڑکے کا نکاح نامہ چیک کرنے کے لیے رکھے ہوئے انہوں نے؟ سارے ملے ہوتے ہیں. آپ نے نیوز نہیں سنی؟ انمول پنکی کا جو دوسرا شوہر ہے وہ ڈی ایس پی ہے. یہ حضور گئے تھے ریڈ کرنے, دل پھینک کے آگے. ریڈ کیا کرنی تھی؟ کیا عاشقی مشوقی سٹارٹ ہوگی. اس نے اس کو دیکھا ہوگا کو آنکھیں شانکیں گھما کے, تو انسپیکٹر صاحب فدا ہو گئے. اب انسپیکٹر صاحب ڈی ایس پی ہیں اور ان کے شوہر ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی کام کرتے ہیں. 2 بنگلے بنا لیے باقاعدہ. ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے, یہ ہمارے محافظ ہیں. اب بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگیں گی, کیا بولتی جا رہی ہے بھائی, بہت ہی بلنٹ بول رہی ہے. کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ آپ دیکھیں نا, پچھلے 1 سال سے سی سی ڈی کتنی ایکٹیو ہے. منشیات فروش جو ہیں وہ سارے مار دیے گئے. سارے نہیں مارے گئے, کچھ مارے گئے, کچھ رہ گئے, سارے کافی حد تک مار دیے. ہاں بالکل. تو یہ پنکی کدھر غائب تھی؟ پنکی کو کسی نے, آپ نے اور میں نے اس سے پہلے اس کا نام سنا؟ نہیں, میں نے تو نہیں سنا. ایان ملک کا نام سنا میں نے, فضیلہ جو ہے ان کے معاملات آئے, ارمغان کیس ہم نے سنا, ایک آنٹی نازیہ بٹ ان کا سنا. اس کا نام ہی نہیں میں نے سنا. اس کا تو میں نے نام ہی اب سنا, اور پھر میں نے باقاعدہ بیٹھ کے ریسرچ کی, کچھ ہم دونوں نے بیٹھ کے چیزیں اپنی آپس میں شیئر کی کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, میرے پاس کیا, ذرائع سے معلوم کیا. بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے دھندے کر کے کامیاب ہو کے اربوں کما کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ بینک پوچھتا ہے, نہ آپ کو نیب پوچھتا ہے, نہ پولیس پوچھتی ہے. معاملات ہیں کیا؟ ایسا کون سا پاورفل بندہ ہے, وہ کون سا ریموٹ ہے بھائی ان کے ہاتھ میں جو ایک بٹن دباتے ہیں تو سارے ادارے بند, ایک بٹن دباتے ہیں تو سارے ادارے آن؟ وہ کیا معاملہ ہے؟ اور اب بھی میرا یہ مطالبہ ہے علی آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, جس ادارے نے بھی اس کیس پر کام کیا, مجھے اس ادارے سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے, ہماری شان یہ ادارے. افسر کا نام تو بتا دیں, کون سا دلیر آدمی ہے جس نے اب آ کے اس خبر کو بریک کیا, اوپن کیا, اور پھر بریک ہونے کے بعد میں, آپ اور بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس میں گرفتار کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں؟ بالکل میں نے ویڈیو دیکھی ہے. وہ لگتا ہے کہ فلم جیسے شوٹ ہو رہی ہوتی نا, ڈائریکٹر نے باقاعدہ کہ اب ادھر کھڑے ہونے ہیں, اب ایسے آنا ہے, اب بیل ہونی ہے, پنکی نے باہر نکلنا ہے اور اس نے سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے. دروازہ کھلا ہے تو کھڑی بھی پنکی ہے, کیسی بات ہے؟ کبھی سنا ملزم دروازہ کھول کے گئے, جی سر بتائیے, یہ وہ کیس ہوا ہے جو ہم نے دیکھا. لاہور نواب ٹاؤن سے گرفتار ہوئی ہے, لیکن کراچی کے اندر ایک فلیٹ کا ایڈریس ڈالا گیا. جو گھر والے ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہو. پولیس معافیا مانگ رہی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں. کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں بھائی؟ ایک کام ہو رہا ہے اور انتہائی گھٹیا کام ہے, آپ اس کے پرچے میں ایڈریس غلط لکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے دل میں چور ہے کہ بی بی کے دل میں چور ہے, یا آپ لوگوں کی کوئی دکھتی رمز خاتون کے ہاتھ میں ہے, یا خاتون کی دکھتی رمز تو پورے پاکستان کے ہاتھ میں, صحافیوں کے ہاتھ میں ہے پچھلے 2 دن 3 دن سے. آپ لوگوں کی کون سی دکھتی رمز, کون سا نام ہے اس کے پاس جو آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے اوپن بتاتے ہوئے؟ بھائی کیوں نہیں بتاتے آپ لوگ؟ بتائیے, میرا مطالبہ غلط ہے؟ بتانا چاہیے نا. بالکل. اب برانڈ پاکستان میں اگر میں ابھی اٹھ کے جاؤں, چلو مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, وہ تھوڑی بہت تمیز طریقہ کار تو ہوگا, تھوڑی بہت تو عقل ہوگی مجھے. میں کہتی ہوں میں نے کمپنی ایک رجسٹرڈ کرانی ہے, ایک برانڈ بنانا ہے, میں پہلے وکیل سے رابطہ کروں گی, میں لیگل ویلیوز کیا ہیں وہ پوری کروں گی, ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹس پورے کروں گی, پھر بناؤں گی, اور پھر باقاعدہ ثابت کروں گی کہ جو کام کر رہی ہوں, جو کمپنی کھول رہی ہوں, وہ میں لیگل کھول رہی ہوں. آپ نے دیکھے لیبل اس کا باقاعدہ اسٹیکر اس نے لگایا ہوا ہے. اسی طرف آ رہی ہوں, اس نے باقاعدہ اپنا ایک برانڈ بنا لیا ہے. میرے پاس برانڈ کا پراپر طریقے سے نام ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں. لیبل ہے جناب اس کا کوئن میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے, اور سرکل ٹائپ میں اس کا مٹیریل ہے جو بکتا ہے.
اور اس کی کیٹیگریز ہیں, گولڈن میں ہے, سلور میں ہے, ٹرانسپیرنسی میں ہے, اور ڈفرینٹ ریٹس ہیں, اور سب سے سپیریئر ہے گولڈن والا. اب بچے بھی دیکھ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کو, میں اس میں کیا بتاؤں, لیکن بچے ضرور دیکھیں اور پھر اس پوڈ کاسٹ سے جو بتایا جا رہا ہے اس سے عبرت بھی حاصل کریں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, زندگی برباد ہوگی, کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ڈان چھوٹے بچے خصوصی طور پہ 14 سال سے سٹارٹ کر لیتے, بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈان ہی تو بننا ہے ہم نے, پڑھ کے کیا کرنا ہے. لڑکے خصوصی طور پہ, لڑکیاں بھی اب کم نہیں ہیں لیکن لڑکے بھی خصوصی طور پر اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ذرا جو ریٹس ہیں نا اس کے وہ بتا دیتی ہوں. جو سب سے چھوٹا پیک یہ بیچتی ہے بی بی, میں نہیں کہتی اس کو کوئن, میں نہیں کہتی اس کو میڈم, میں نہیں کہتی اس کو انمول, میں کہتی ہوں بی بی, ملزمہ بی بی, بے شرم بغیرت بی بی, بے شرم عورت. سب سے چھوٹا پیک 10,000 کا, ٹرانسپیرنٹ والا 15,000 کا, گولڈ والا 35 سے 40,000 کا, اور سلور والا 25,000 کا. کون بتا رہا ہے؟ میں بتا رہی ہوں. کیوں بتا رہی ہوں؟ ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ خاتون یہ بزنس کرتی ہے. اچھا میں نے پتہ کیا عام طور پر جو اس ٹائم پر مارکیٹ میں مل رہی ہے کوکین, وہ 1 گرام 10,000 کی ملتی ہے, لیکن جو اس کا ریٹ ہے کہتے ہیں کہ فائن کوالٹی کی ہے وہ 40,000 کی دیتی ہے. اچھا پینے والوں کو نا فائن کوالٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھو, ہم جس کیس پر بات کر رہے ہیں ہم پہلے ریٹ پوچھ رہے ہیں, ہم صافی ہیں. اچھا لیکن ہم تو اس بات پر بھی شوق ہوتے ہیں نا کہ 1 گرام جو ہے وہ 40,000 کی, مطلب 1 گرام سے کیا بنتا ہوگا, کیا بنتا ہوگا, اور جو 35 سے 40,000 لگا رہا ہے 1 گرام کے لیے اس کے پاس کتنا ہوگا پیسہ. یہ نشہ تو امیروں کا ہے نا, یہ عام بندے کا تھوڑی ہے. عام بندہ گھٹیا نشہ کر کے مار کے گرا ہوتا ہے سڑک پہ, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دن میں موٹے تگڑے کیس, کرپشن, راتوں کو کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ عیاشی پر لگتا ہے, پارٹیوں میں لگتا ہے. لاہور سے کتنی پارٹیز ہیں, گلبرگ کے ایریا سے اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کے ایریا سے, پوش علاقوں سے باقاعدہ طور پہ لڑکیاں لڑکے کس پوزیشن کس کاسٹیوم میں پکڑے گئے آپ جانتے ہیں. بہت تماشا بنا. کیا روک لیا؟ کیا جس ہال میں ہوتا تھا یہ کام, اس ہال میں کیا کہا, ہم سے تو بکنگ جو کرائی گئی تھی وہ تو صرف ایک ایونٹ کی کرائی گئی تھی, ماڈلنگ ایونٹ تھا, فیشن شو تھا. یس. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو آفس ہے جہاں میں آتی ہوں آپ کے پاس, آپ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں, میں آتی ہوں, آپ کو پتہ ہے نا کہ میں یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے آ رہی ہوں, یا آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے لیے, مالک کو سب پتہ ہوتا ہے, یہ بعد میں اس طرح کرتے ہیں, اصل میں غلط کام کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا ریٹ زیادہ مل جاتا ہے. ہم شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ڈان بننا چاہتے ہیں, بس پیسہ ہونا چاہیے, عزت رہے نہ رہے, وہ تعلق وہ ہمارے سٹینڈرڈز رہ گئے ہیں. اور خصوصی طور پر ڈرگس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ یہ کہتے ہیں اوے جڑا منشیات ویچتا ہے نا وہ نال پنگا نہیں لینا, وہ بندہ مارتا ہے 1.5 منٹ سے. آپ کو پتہ ہے متھ ہے, دیہاتی متھ ہے. اور منشیات والوں کے منہوں میں بلیڈ ہیں. منشیات بیچنے والے نہیں ڈرتے, منشیات خریدنے والے نہیں ڈرتے, منشیات کا استعمال کر کے کانپ رہے ہیں, گر رہے ہیں, گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. کیا پولیس نے ہٹا لیا؟ ابھی میں کہتی ہوں یہ کینال روڈ پہ ذرا چکر لگائیں نا. شروع کرتے ہیں ہم جنا ہاسپٹل سے, آن دا ریکارڈ بات کر رہی ہوں, جنا سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ گرین بیلٹ کو دیکھیں, رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ, اور چلے جاتے ہیں جناب دربار کے سامنے چلے جائیں. دربار کے سامنے تو خیر انے وائی شروع ہے نا. اس روڈ پہ بھی سرعام یہ کام کر رہے ہوں گے, آپ اس کو ذرا کھڑے ہو گئے کہیں تو صحیح کیا کر رہے ہو, وہ آپ کو ایسی ماں بہن کی گالی نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کانفیڈنس کو بڑھایا گیا ہے, اس کو پوچھا نہیں گیا. اس کے پاس کھڑے ہو کے پولیس والا ڈیوٹی کرتا ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے ٹیکا لگاتا ہے. اب پولیس والوں سے اس پر میں نے کام کیا تھا کچھ سال پہلے. میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے, اور باقاعدہ آرڈرز اس ٹائم کیانی صاحب ڈی آئی جی تھے لاہور کے, ڈی آئی جی آپریشن, انہوں نے آرڈرز دیے تھے کہ مجھے سڑک پہ نظر آ گیا نشئی تو تمہاری ایسی کی تیسی جو ایس ایچ او ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ جو نشئی تھے نا وہ پکڑ کے ڈالوں میں اٹھائے اور تھانوں میں لے گئے. اب تہمینہ چلے گئی, ادھر ملزمان اس ٹائم الاؤ ہوتے تھے. میں جب وہاں پر گئی اور میں نے ان سے جب انٹرویو کیا تو آگے سے اسمیل, گندگی, برے حال, نشہ جب نہ ملے تو جو ان کی حالت ہے کہ اپنے جسم کو نوچنے لگ جاتے, دیواروں میں سر مارتے ہیں باقاعدہ, سر مارتے ہیں. اب کچھ ذرا کچے پکے نشئی تھے, کچھ ایڈکٹڈ بہت زیادہ تھی. جو کچے پکے تھے ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا, میں ڈر ڈر کے مائک آگے کروں, اور ٹیم تھی ساری ساتھ میں. میں پوچھوں تو کہتے ہیں کہ مجھے بتا دیں یہ جو زیادہ شوخہ بن رہا ہے نا سامنے کھڑا افسر, ابھی آپ کے جانے کے بعد مجھے چھوڑ دے گا. میں نے کہا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو, آپ کو چھوڑ دے گا؟ اس نے نہیں چھوڑنا بھائی, بڑے افسر کی کال ہے, اس نے آپ کو بند کرانا. کہتا کیسے بند کرانا ہے, رات کو دیکھنا نہ لا کے خود نشہ دے گا. نہیں دے گا ہم چیخے ماریں گے.
ان کو پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے شہر بانو جو ایس پی صاحبہ ہیں آج کل ہیں سیف سٹی میں, پہلے تھی ماڈل ٹاؤن میں, ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا اسی منشیات کے حوالے سے. پوڈ کاسٹ شاید کوئی جونیئر تھا, کون تھا, ان کے ساتھ وہ بڑی مسکرا کے بہت اچھے انداز میں پوڈ کاسٹ کا بیٹھی ہوئی تھی, پریزنس تھی, اور سوال یہ تھا کہ یہ جو منشیات والے ہیں, جو منشیات استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں پکڑتے. انہوں نے منہ کے اندر بلیڈ رکھے ہوئے ہیں. اب ایک وردی والی پاورفل خاتون پوڈ کاسٹ میں یہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں, اگر اس کو ہم نیگیٹیوٹی میں لے لیں, اس بیان کو, ہر سٹیٹمنٹ کے دو رخ ہیں, پازیٹیو بھی نیگیٹیو بھی, ہم نیگیٹیو کی طرف لیتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک بندہ نشہ خرید بھی لیتا ہے, لگا بھی لیتا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے, اور پھر کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی, اگر تو آیا میرے پاس منہ میں اس کے بلیڈ ہے, تو پھر آپ کس مرض کی دوائیں؟ اگر ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے میری بیماری کا, تو وہ ڈاکٹر کس چیز کا ہے بھائی؟ اس کو بھی ڈاکٹری چھوڑ دینی چاہیے, یا پھر اس نے پیسے ویسے دے کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی ہوگی. جیسے یہ سندھ والے کہہ رہے ہیں آپ کی مہربانی ہے, آپ وہاں سے بھاگی نہیں ہیں. بھیا میں کیا کہوں, کس قسم کی گفتگو ہے آپ لوگوں کی؟ اپنے نہ عہدے کی شرم, نہ اپنی عمر کی شرم, نہ ملک کی عزت کی شرم. ابھی ہم نے دیکھا 2 مئی کے دن انمول پنکی کی میرے سامنے ایک نیوز آتی ہے کہ یہ گرفتار ہوگی, اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد جو ہے یہ شو کی جاتی ہے اس کی گرفتاری. لیکن کہتے ہیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے بھی انمول پنکی گرفتار ہوتی ہے, لیکن وہ نیوز نہیں ہمارے سامنے ہے اس ٹائم. اور پھر اس سے بڑھ کے سن لیجئے کہ گرفتار بھی ہوتی ہے, پرچہ ہوتا ہے تو گرفتار ہوتی ہے, اور پھر اس کا ریکارڈ بھی نہیں نکلتا. سی آر او نہیں ہے اس کا, دیکھ لیجئے, چیک کر لیجئے. یہ کہتی ہے پولیس ہی, اور مبینہ طور پر باقاعدہ جگہ جگہ رپورٹ ہوا ہے, نہ اس کے بھائیوں کا ریکارڈ نکلا ہے, نہ اس کا ریکارڈ نکلا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سسٹم میں؟ کمپیوٹر بھی جھوٹ بول دیتا ہے ان کے پیچھے لگ کے. یہ نکلی کیسے؟ مطلب کسی بھی منشیات کا پرچہ ہو, جتنی منشیات اس کے پاس ہوتی ہیں 9C کے پرچے سے جان نہیں چھوٹتی. کم سے کم بہت تگڑا منشیات سپلائر ہو نا, تو کہتے ہیں کہ جی بہت تگڑے پیسے لگا کے بڑی جلدی بھی آئے گا, تو 11-12 سال لگا کے آئے گا. اب یہ آ جاتی ہے 1 مہینے کے اندر اندر, اور پیسے کتنے دیتی ہے؟ 5 کروڑ روپے رشوت. پیسے لیے پیسے لینے والے نے مسکرا کر اور پھر تھینک یو بھی کہا ہوگا, جیسے ہمارے سندھ کے وزیر داخلہ نے بول دیا, انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا, اور پھر یہ باہر آ گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے صرف ایک افسر نے کھائے تھے؟ صرف اس کے جس کے سائن ہونے تھے اس کی اس پہ بیل پہ آئی نا, ٹرائل پر کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ با عزت بری کر دیا, اب ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر پیسہ کس نے کھایا اوپر سے نیچے تک؟ جس نے کیس کو کمزور کیا, جس نے کیس کو کمزور کیا, جس نے قلم کا استعمال ٹھیک نہ کیا, جس نے الفاظ وہ استعمال کیے جس سے کیس کمزور ہوا, اور مزے سے بھی چلتی باہر آ گئی. آپ مجھے بتائیے کہ نیچے سے اوپر تک پھر ادارے کرپٹ ہیں؟ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نیچے سے اوپر تک پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ اچھا اس بار بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غلط ایڈریس لکھا, لاہور میں گرفتاری ہوئی لیکن کراچی میں شو کی گئی, وہ جو غلط فلیٹ کا ایڈریس لکھا وہ فائدہ دینے کے لیے مبینہ طور پر. سندھ بلوچستان جو ٹرین جاتی ہے, میں نے اس میں بڑا سفر کیا ہے بچپن میں, اکثر جایا کرتے تھے, کوئٹہ جاتے تھے اور اس طرح سے. اچھا اس میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا, تو وہاں پر بڑے بڑے سے ڈاگز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ ٹرین میں باقاعدہ آفیسرز لاتے ہیں, فورس لاتی ہے, وہ آپ کے سامان کو سونگھتے ہیں, دیکھتے ہیں, بندے کی جان نکل جاتی ہے, اتنا بڑا ڈاگ ہوتا ہے. اس کی منشیات جاتی ٹرین سے تھی, اس کی جاتی ٹرین سے ہے, تو پھر ڈاگ کو بھی پیچھے لگا لیا, یا پھر اس بوگی میں ڈاگ آتا ہی نہیں تھا. اچھا اس بوگی میں ڈاگ نہیں آتا تھا, تو پھر بوگی کی پولیس کو کچھ تو کہہ کے روکا. آپ نے ٹرین میں جو پولیس یوز ہوتی ہے, آپ نے اس کو بھی خریدا, اس کو بھی لوپ میں لیا, آپ نے ٹریفک والی کو بھی لوپ میں لیا, آپ نے کراچی کو بھی لوپ میں لیا, آپ نے سندھ کو بھی لوپ میں لیا, آپ نے اب آ کے لاہور میں پنجاب میں لاہور کو بھی لوپ میں لے لیا, ڈی ایس پی پیچھے لگا لیا, شوہر بنا لیا. کون سا گن ہے اس کے پاس؟ اچھا اکثر جو یہ منشیات بیچنے والے ہیں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بیچتے ہیں, جس طرح ساحر کے کیس میں آیا کہ اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام کے ذریعے بیچ رہے ہیں. اب آن لائن ایپس کے ذریعے یہ بھی بیچ رہی ہے, باقاعدہ ہول سیل میں بیچ رہی ہے کہ 20 پیکٹ لو 3000 سستی دوں گی, ڈسکاؤنٹ دیتی ہے نا, 40% آف, 30% آف, سیل لگاتی ہے. اور انسٹا پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے, اور کسٹمرز کو ڈائریکٹلی خود ڈیل کرتی ہے, اور پھر جو ایڈریس ملتا ہے کسٹمر کی جانب سے, وہاں پر رائڈر کے تھرو سپلائی کرتی ہے. رائڈر اس کے اپنے ہیں, رائڈر اپنے 4 رکھے ہوئے ہیں, ان رائڈرز کو تنخواہ الگ ملے گی, ان رائڈرز کو کرائے کے مکان لے کے دیے ہوئے ہیں, اور کھانا وہ شانا ہر رائڈر چیز مفت. یس, اور وہ رائڈر جو ہیں صرف منشیات کی سپلائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں.
ظاہر ہے تنخواہ پھر 25,000 تو نہیں ملتی ہوگی نا, منہ بند کرانے کے لیے پیسہ زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. اچھا یہ سپلائی والا نا پورا ایک میں نے ویڈیو کے اندر میرے ایک دوست ہیں اسد یون پوڈ کاسٹ کے, انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, انہوں نے انسٹاگرام کے ذریعے نمبر نکالا اور ڈرگس منگوائی. اس بندے نے 10,000 روپے لیے اس ڈرگ کے, اور اس کے علاوہ 500 روپے لیے بریانی کے ڈبے کے. بریانی کا ڈبہ اوپن کیا آن کیمرہ انہوں نے, اس کے اندر سے وہ منشیات نکلی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے آن لائن سپلائی والا اور رائڈر کے ذریعے بھیجنے والا, اور جو آرڈر لینا ہے وہ لینا انسٹا پر یا ٹک ٹاک پر بھی اب تو اس طرح سے آرڈرز مل رہے ہیں, ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سوشل میڈیا کو کوئی نہیں پکڑ سکا, بہت کوششیں کی لیکن کوئی پکڑ نہ سکا. اب سوشل میڈیا واحد وہ پاور ہے جس پر کسی کی کوئی نہیں سنتا تو وہ ادھر آ کے چیختا ہے تو اس کی سنی جاتی ہے. اب ایک حساب سے پازیٹیو پلیٹ فارم ہے, لیکن یہ لوگ نیگیٹو پلیٹ فارم کے طور پر یوز کرتے ہیں. جسم فروشی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے آج کل. یس, مثال سینٹر, اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوتا ہے, جو یہ پیجز بناتے ہیں, جو پمفلٹس بناتے ہیں, سمپل کال 3,000, لیٹ نائٹ کال 5,000. بھائی کون سی ہوتی ہے لیٹ نائٹ کال؟ فار پیسفل, فار مینٹل ہیلتھ, فار ریلیکسیشن. کیا بندہ بات کرے کیا بات نہ کرے. 30% آف اسپیشل آفر ان رمضان. کیا میں آپ کو بتاؤں, بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کو جب پتہ چلتا ہے تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, یار کیا بتانا ہے اور کیا کھانا ہے اور کیا اس میں سے سینسر کر کے نکالنا ہے. بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے جب اس پنکی کی چیزیں دیکھتا ہے. پنکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ تیزاب سے جلائی ہوئی ہیں, کیونکہ ریکارڈ آ جائے گا نادرا میں یہاں پر فنگر پرنٹس مٹانے کے لیے. اور یہ اس نے کام جو کیا, یہ کام ماضی میں بہت ہوا ہے. تمام کے تمام جو منشیات استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا علی, وہ آپ کے میرے جیسے یا عام شخص جیسا نہیں ہوتا, وہ بڑا ہارڈ کرمنل ہوتا ہے. اس کا ذہن ہم سے 20 فٹ آگے چلتا ہے, اس کا سٹیپ ہی اور معاملات ہوتے ہیں. اور پھر وہ مجھے بتائیں کتنے سے کتنا سخت آدمی ہو یا عورت ہو, آگ لگے گی تو جلے گا نا, تیزاب ڈلے گا تو جلن ہوگی. ایک بندی اپنے ہاتھوں سے تیزاب ڈال رہی ہے, اپنے ہی ہاتھوں کے اوپر انگلیاں جلا رہی ہے. کیوں؟ کہ میرا ریکارڈ نہ نکل آئے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنا دھندا کیا ہے, ریکارڈ نکلا تو بچوں گی نہیں, اس لیے وہ یہاں سے یہ حرکت بھی کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشت پناہی اس کی کرتے ہیں, جو تھپکی دیتے ہیں, جو پیسے لیتے ہیں, کروڑوں روپے, لاکھوں روپے, یہ بھی کہتی ہے کہ ڈی ایس پی سے سٹارٹ کریں. پولیس کی بات کرتی ہیں. ایک کو میں نے سٹارٹ میں 50 لاکھ دیا, پھر 30 دیا, پھر 25 دیا. اب جس کی جیب میں 25 لاکھ روپیہ جائے گا وہ پاگل ہے کہ وہ بولے میں نے نہیں کام, میں اس کو پکڑواؤں گا. وہ تو کہے گا میں ساری زندگی یوں رکھوں گا منہ پہ ہاتھ. پیسے میں پاور بہت ہے بھائی. ایمان کمزور ہوگا, اس نے لے لیے. پھر وہ پیسے منتھلی کی صورت میں فکس ہو جایا کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتی ڈی ایس پی کا, میں اپنا ذاتی آپ کو کیس بتا دیتی ہوں. میں نے ایک ریڈ کیا کوئی 7 سال پہلے. اب مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ پولیس ہماری محافظ ہے, تو ہماری محافظ ہے. میں ببر شیر بن کے چلے گئی کہ ذرا سا کوئی کچھ کرے گا میں کال کروں گی, پولیس آ جائے گی. اور روتل ہاؤس پہ آپ نے ریڈ کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے اس ٹائم کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے مسکرانا آ جاتا ہے کہ میں اس ٹائم کیا سوچ تھی اور کس طرح سے انسان دھکے کھا کھا کے سوچتا ہے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ پڑھی لکھی لڑکی اس کو پوری آ جائیں گی. میں نے کہا جی بالکل بالکل, انہوں نے غلط کام کیا. میرے میں جنون, اس ٹائم نہیں پتا تھا سسٹم کا کہ دکھنے میں کیا ہے, بیک پہ کیا ہے. اصل میں وہ نشہ کرتی تھی, نشہ پنچاتی تھی, کڑائی کھاتی تھی, کڑائی پنچاتی تھی, منتھلی فکس کر رکھی تھی. اسی لیے تو تھانے سے 3 گھر چھوڑ کے اس کا براثل ہاؤس تھا جہاں پر ایٹ اے ٹائم 70 کے قریب لڑکیاں ملتی تھیں. کوئی پرشین, کوئی سندھی, کوئی پنجابی, کوئی اس کے ساتھ ساتھ فلپینو, چائنیز, اٹلی کی بہت سی لڑکیاں تھیں. یہ سب ادھر موجود تھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے, ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا اور میں چیختی رہ گئی. اور انہوں نے ایک گاڑیاں آئیں رے, لڑکیاں بیچ میں ڈالی, بھگا دیں. پولیس آئی تب گھر خالی. پکڑ میری ٹیم کو لیا جی. یہ آئے تھے ایک گھر کے اندر اور اس گھر میں آ کے انہوں نے ڈکیتی کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ ڈکیت خود کال کر رہے ہیں پولیس کو پچھلے 2 گھنٹوں سے 15 پر آجو بچا لو آجو بچا لو. پر تب آئے جب لڑکیاں ساری کی ساری جو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ریڈ ہینڈڈ دیکھی تھیں. سوچ لیجئے براثل ہاؤس میں ریڈ ہینڈڈ لڑکی کس پوزیشن میں ہوتی ہے. وہ بگا دی, لڑکوں کے سر پھاڑ پھوڑ دیے, پوری کے پوری باڈی پہ ان کے بلڈ لگا ہوا ہے, جسم بھرا ہوا ہے, خونوں خون ہوئے میں لڑکے. پھر پولیس آ گئی, محافظ ہماری. تو یہ حالات ہیں. اللہ کرے جو ہمارے اچھے آفیسرز ہیں
انہی کا وہ کوئی اثر ہو جائے ان کے اوپر اور یہ ہٹ جائیں اپنی ان حرکتوں سے. اچھا اس بار تو انمول عرف پنکی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے, وہ جیل میں چلے گئی ہے. ایک تو کل کی نیوز ہمارے سامنے تھی کہ اس کا جب جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تو وہ مسترد ہو گیا, لیکن آج سٹی کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا وہ فیصلہ, اور اب جسمانی ریمانڈ پر یہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لیکن یہ رہے گی کب تک پولیس کے پاس؟ اصل سوال یہ ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ڈیمانڈ کیا جس کو کینسل کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپیل کی گئی, اور یہ اپیل جو ہے وہ سٹی کورٹ میں جب کی گئی تو اس اپیل کو منظور کیا اور ریمانڈ کی منظوری ہو گئی. رائٹ, اب یہ 14 دن جو اندر رہے گی نا, اس آنے والے دنوں میں یہ اندر کیا کیا کچھ کرے گی مجھے نہیں پتا, لیکن پروٹوکول ہی ملے گا, ہوگا یہ کیا مجھے پتا ہے کہ رپورٹرز یہ بتاتے ہیں, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اندر جیل کے پروٹوکول لگائے جدھر سے یہ گزر کے گئی ہے اپنی بیرک میں, اور بیرک شیرک کی بات اس کے سامنے کسی نے ڈر کے کہا ہی نہیں کہ یہ والی بیرک ہے اس کی. اے سی والی ملے گی؟ کیا بی کلاس ہے, کیا بیوروکریٹ ہے, یا صدر ہے, یا کوئی وزیر ہے, یا کوئی کمشنر ہے, کیا ہے؟ کیوں ملے گی بی کلاس, کیوں اے سی ملے گا جیل کے اندر پروٹوکول؟ آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں علی, آپ کا ایک بہت اچھا نام ہے صحافت میں, بہت سے لوگ کال کر کے مجھے پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں, آپ ذرا مجھے وداؤٹ ڈے جو قیدی ہوتا ہے نا اس کی ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ملاقاتیں ہوتی ہیں بلڈ ریلیشن کے ساتھ. میں آپ کو کہتی ہوں کہ بھئی میری ملاقات کرا دو فلانے بندے سے, کروا لو گے, اور سنے گا ہی کوئی نہیں. ان کی اس لیے سنیں گے کیونکہ پیسے جاتے ہیں, مٹھی گرم ہو جاتی. اب جس کا جیل میں پروٹوکول لگا ہے اس کو آپ ہلا شیری دے رہے ہیں کہ باہر آ کے تو نے اگلی دفعہ مزید ڈبل کام کرنا ہے تاکہ اگلی دفعہ تمہیں اور عزت دی جائے. ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے تو ظلم بڑھتا ہے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کرو کرو, ہم محافظ کھڑے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ نام سامنے آئیں گے جن کو یہ سپلائی کرتی تھی, یا وہ نام سامنے آئے گا جس کی یہ بیبی تھی؟ اگر نام سامنے آ گیا تو آپ میرا نام بدل دینا. آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہی ہوں, یہ جملہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے, لگا دینا. نام بھی نہیں آئے گا سامنے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس ٹائم, جو آپ اور میں چیخ رہے ہیں, جل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, یہ سب کچھ کاغذات بنائے گئے, فائلیں تیار ہو گئیں خاتون کے متعلق, اور یہ فائلیں, یہ کاغذات, یہ ڈاٹا, یہ ریکارڈ, یہ ڈاکیومنٹس کسی وقت میں استعمال ہوں گے, ابھی نہیں ہوں گے. یہ صرف میکنگ ہو رہی ہے. ابھی 2-3 لوگ اس کے پکڑے جائیں گے سہولت کار, اس کے بعد کیس جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تک کس نے آنا ہے؟ جو ڈائریکٹلی اس کا معاملہ آ گیا, ڈاکیومنٹ بن گئے, اب وہ ہوں گے ریکارڈ کا حصہ. جیل کے اندر رہے گی یا چھوٹ جائے گی؟ چھوٹ جائے گی. پہلے رہی ہے کیا, 9C ہوا ہے, اس کے بھائی کے متعلق ہوا, اس پر ہوا, پہلے رہی نہیں رہی تو اب بھی نہیں رہے گی. اب آگے بتائے گی کہ کس نے میرے خلاف آواز اٹھائی تھی, ایسی کی تیسی پھرو. ماضی میں 2015 کا کیس آپ کو یاد ہے, ڈالر گرل ماڈل ایان علی؟ بالکل جی, ایان علی کے گلاسز بھی یاد ہیں, اس کے بالوں کے سٹائل بھی یاد ہیں, اس کے ٹیٹو بھی یاد ہے, ٹیٹو بھی یاد ہے, ادائیں بھی یاد ہیں, ٹراؤزرز, کپڑے, ہوڈی پہن کے ہوتا تھا, ہوڈیز. اور میں کہتی ہوں ایسے لگتا تھا پتہ نہیں گوری کوئی کھڑی ہے, بڑی خوبصورت. لوگ دیوانے ہوئے بیٹھے تھے. ایان علی کیس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی تھی لڑکوں کو, لیکن یہ پتا ہوتا تھا اوے ایان علی پیشی پہ جا رہی ہے, پیشی پہ جا رہی ہے, ہیئرنگ ڈیٹ آ گئی ہے. اس کا کیا کر لیا کسی نے, کتنے دن اندر رکھ لیا, ECL میں نام ڈالا کیا نہیں ہے, وہ ملک سے باہر نام بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور کیس کا کچھ بنا ہی نہیں, ثابت ہی نہیں ہو سکا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک ادارے کو نہیں, ہر ادارے کو بہتری کی ضرورت ہے. اب یہ کوئی ایکسیپٹ کرے تو پھر بہتری کی طرف بھی آئے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, دیکھنے والوں کو اگر یاد کروا سکیں, ایان علی کا کیس کیا تھا؟ آغاز ہوتا ہے 2015 میں, 25 مئی کی بات ہے, جب ایئرپورٹ سے ایان علی کو گرفتار کیا گیا. کیس یہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہی تھیں. کیسے؟ مبینہ طور پہ, کیونکہ ثابت ہی نہیں ہو سکا. $5 لاکھ تو نکلے. میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم ثابت کر سکیں, بڑے بڑے نہ کر سکے. ڈالرز جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ ہے 5 لاکھ, جو ریکارڈ کا حصہ بنے. وہ ان کے سامان سے برآمد ہوئے, اس ٹائم گرفتار ہوئیں, خبریں لگائیں صحافیوں نے, 1 مہینہ جیل میں رہی. بعد میں یہ کہتے ہیں ثابت کرو. اب یا اس ٹائم کا آفیسر اندھا تھا, پاگل تھا, جس نے یہ کہا کہ اس کے سامان سے وہ ڈالر نکلے ہیں, اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا, وہ سمپل کاغذ کو ڈالر کہی جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جو کسٹم آفیسر تھا جو انویسٹیگیٹ کرتا سارا, محمد اجاز, اس کا کیا بنا؟ ڈیتھ ہو گئی جناب, قتل کر دیا گیا اس کو, ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا 3 جون 2015 کو. بالکل. محمد اجاز, دکھ ہوتا ہے مجھے, ایک اچھی خاصی پرسنالٹی کے مالک جنہوں نے باقاعدہ اس کیس پر کام کیا, ان کو گولیوں کی نظر کر دیا گیا,
اور پھر قتل کرنے کے بعد وہ آفیسر اس کی جو اہلیہ ہے وہ بیوہ ہو گئی. وہ بیوہ آج بھی کہتی ہے انصاف دے دو, انصاف دے دو. نہیں ملا اس کو آج تک انصاف. جب اس کو نہیں ملا جو آفیسر ہے تو ایک عام بندہ کہاں سے لے لے گا انصاف؟ وہ کیسے آواز اٹھائے گا اور کیسے بات کرے گا؟ اس کی تو جیب میں نہ پیسہ نہ کھانے کو روٹی. حال ہی میں ایک اور ہائی پروفائل کیس سامنے آتا ہے. حمزہ علی عباسی جو ایکٹر ہیں, ان کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی کہتے ہیں کہ وہ بھی منی لانڈرنگ میں ملوث پائی گئی. ایف آئی اے نے خبر کو کیا بریک. وہ کہتے ہیں کہ ان کے 22 اکاؤنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس, اور ان 22 بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور یہ پیسہ امریکہ منتقل ہوا, یہ پیسہ دبئی منتقل ہوا. اور اسی کیس کے حوالے سے آگے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا. ضمانت ہوئی, میڈم باہر آ گئی. اب وہ پیسہ تھا کس کا, کیوں منتقل کیا گیا, کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے. ایک سوسائٹی کا مالک اگر بھتے کے ذریعے سے تعلقات بنا لے کسی ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر سے فار ایگزامپل, تو پھر وہ سوسائٹی پہ ذرا اچھا کام کر لیتا ہے, وہ پیسے ستھرے کما لیتا ہے, وہ 4 مرلے 5 مرلے چلیں جی 10 مرلے کی پلاٹ کی کئی فائلیں مختلف جگہوں پہ بیچ کے پیسہ بنا لیتا ہے. یہ میں بات بڑے چھوٹے لیول کی کر رہی ہوں آپ سے. اب وہ بندہ جو 25 ارب روپے اکٹھے کر لیتا ہے, اس کو تو نیب پوچھ لیتی ہے سوسائٹیوں والوں کے. میں نام بتا دیتی ہوں, فرمانائٹس سوسائٹی, میں نام بتا دیتی ہوں آپ کو یہ تھیم سوسائٹی, میں نام بتا دیتی ہوں آپ کو اب ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جن کا تعلق کچھ بہت بڑے بڑے گھرانوں سے بھی ہے. کیا نام اس کا میڈیا ہاؤسز سے بھی ہے, میڈیا ہاؤسز سے بھی ہے. بالکل بالکل. اللہ ہدایت دے دے. میں تو ونس اگین یہ کہتی ہوں اللہ پہلے مجھے دے دے, زیادہ غصہ نہ آئے ان کو, پھر ان کو بھی دے دے اللہ ہدایت. وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ 25 ارب روپے والی نہیں پکڑی گئی. کیوں بھائی؟ کتنا بڑا تعلق اور پاور ہوگی. نہیں ہوا نا, ابھی تو ضمانت مل گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹرائل پر سلسلہ چلتا ہے تو ضمانت ہوتی ہے. ضمانت ہوتی ہے تو باہر آ کے پھر وکیل جاتا ہے آپ کی ہیئرنگ کے اوپر. کب ثابت ہوگا یا نہیں؟ کویسچن مارک چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ میں. اچھا, نومبر 2025 میں ایک آنٹی نازکیہ بٹ وہ بھی گرفتار ہوتی ہیں, اے این ایف کی کارروائی میں گرفتار ہوتی ہیں ڈی ایچ اے سے. ساہیوال سے ان کا تعلق تھا. کہتے ہیں کہ لاہور میں آ کے انہوں نے جسم فروشی کے اڈے جو ہیں وہ چلائے, رشین لڑکیاں جو ہیں وہ سپلائی کرتی تھی, اور وہاں سے پھر ترقی کی, اور پھر ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑیوں کے ذریعے یہ منشیات بیچ رہی تھی. گھر میں کوئی گھس نہیں سکتا تھا. انہوں نے درجنوں کتے پالے ہوئے تھے, اور وہ کتے کھلے چھوڑے ہوتے تھے. کہا یہ جاتا تھا کہ ان کو شوق بہت زیادہ ہے. اصل میں وہ کتے اس لیے چھوڑے ہوئے تھے گھر کے اندر, انہوں نے بڑے مہنگے تھے, سائزز ان کے بہت بڑے تھے, تاکہ کوئی ریڈ نہ کر سکے, کوئی گھر کے اندر آ نہ سکے. ڈیفینیٹلی انسان ڈرتا ہے, جس کے گھر میں ڈاگ نہیں ہے وہ خوف کھائے گا نا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے, ایک کتا ان کا گھر سے باہر چلا گیا, ایک عام شہری کو اس نے کاٹ لیا, تماشا لگ گیا, جھگڑا ہو گیا, ان تک بات پہنچ گئی. ان کو یہ کہا کہ کیا آپ نے کھلے چھوڑے ہوئے اور یہ باہر آ کے اس طرح سے کاٹ رہے, نقصان ہو گیا. یہ کیا کہتی ہے آگے سے ڈان؟ یہ کہتی ہے سوری کرو میرے سے کہ تم نے مجھے ڈسٹرب کیا اور تم نے میرے کتے کے متعلق یہ بات چیت کی. یہ کانفیڈنس کون دے رہا ہے؟ میں تو ایک ہی بات پہ, کون دے رہے ہیں یہ کانفیڈنس کہ آپ آگے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ڈاگ یا کوئی بھی وائلڈ لائف کی ہم بات کر لیں اگر, تو ان کو رکھنے کے لیے لائسنس ہوتا ہے. اچھا, جب اتنے کتے سامنے آئے تو وہیں سے ادارے کی اس پر نظر پڑی اور وہاں سے یہ گرفتار ہوتی ہے؟ نہیں, وہاں سے نظر کوئی نہیں پڑی. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں نا کہ وہاں سے نظر پڑ گئی. نظر پہلے ہی تھی. نظر تو پہلے ہی تھی, بس آنکھیں بند کی ہوئی تھی کبوتر کی طرح. جب بلی آتی نا کبوتر کو کھانے تو کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا میں محفوظ ہو گیا ہوں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اصل میں وہ کھایا ہی اسی ٹائم جاتا ہے. ایک ایس ایچ او اس کے علاقے میں, چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 بروتھل ہاؤسز ہیں, وہ بند ہو جاتی ہیں اس کے آتے ہی. میں بتا دیتی ہوں آپ کو, جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس کے کدھر کدھر ہیں, ایس ایچ او کو پتہ ہوگا, پیسے جاتے ہوں گے. ہاں, جب وہ ریڈ کرے گا تو پیسوں کا ریٹ بڑھے گا, بند نہیں ہوگا. تو اس ایس ایچ او کو نہیں پتا تھا جہاں پر یہ بیٹھ کے کروڑوں کی گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہیں, کچھ گیرج میں ہیں کچھ باہر ہیں, تو ایس ایچ او کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اتنی چمکتی گاڑیاں کیسے آ جاتی ہیں اندر, اتنے کتے کہاں سے آ گئے بھائی اندر. پوچھتا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ پوچھتا ہی نہیں تھا تو پھر ہٹائیں اس کو کرسی سے. کیوں اس کو لگایا ہوا ہے آپ نے؟ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ آپ کو بھی لفافہ آ جاتا ہے. بہت کچھ ہے, پھر آگے باتیں نکلیں گی تو بڑی دور تک جائیں گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, چڑی اگر پر مار لینا ایس ایچ او کے علاقے میں تو سمجھ لیں ایس ایچ او نے الاؤ کیا تو مارا ہے, ویسے نہیں مار سکتی.
تو یہاں بھی یہی کیس ہے. ایس ایچ او کو سب پتا تھا, اب آگے کتے نے کاٹا تو پتہ لگے. یہ بچوں کی کہانیاں ہیں, کسی اور کو سنائیں. ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں شو کا. یہ جو اس ٹائم پورے پاکستان میں تماشا لگا ہوا ہے انمول پنکی کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نام سامنے آئیں گے؟ کیا کوئی سیاستدان اس کے پیچھے تھے؟ کیا کوئی بڑے افسران اس کے پیچھے تھے؟ پتہ چلے گا ہمیں؟ ابھی نہیں چلے گا. جب ذاتی مفاد آئے گا, جب ریاستی مفاد آئے گا, جب ادارے کا مفاد آئے گا, پھر نام آئیں گے سامنے. اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, اس کلپ کو. ایک لاسٹ سوال میرا یا لاسٹ اسٹیٹمنٹ میری. جی. نام سامنے آ بھی گیا اور اگر ایسا کوئی نام ہوا, کیا ہمت ہوگی ہم میں سے کسی کی کہ وہ نام لے سکے؟ ہمارے بولنے سے پہلے ہمارا منہ بند کرا دیں گے. میرا بھی کرائیں گے, آپ کا بھی کرائیں گے. نہ کرائیں تو پھر آپ مجھے بولنا کہ آپ نے تہمینہ میرے پوڈ کاسٹ میں غلط بات کی تھی. ماضی میں نہیں ہوئے نام بند, منہ بند نہیں ہوئے, ایسی ہے. ملک سے نہیں نکالا گیا, لوگ بھاگے نہیں, مرے نہیں, کیا کچھ نہیں ہوا. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا لمبا پرچہ کاغذ بھر دیا جاتا ہے قلم سے, اور اس کے گند سارے لکھے جاتے ہیں اس پہ. کیوں؟ جب تک دل ہے تب تک رکھیں گے, جب دل نہیں ہے تو آؤٹ, نیکسٹ ماڈل آ جاتا ہے اس مارکیٹ میں. جیسے موبائلوں کے آتے ہیں, 17 Pro Max آیا ہوا ہے, اب آنے والا 18 بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اس میں بھی نام سامنے ابھی کوئی نہیں آنے والے. میں آپ کو کہتی ہوں چلو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, بہت بڑے بڑے تگڑے وکیل بیٹھے ہیں ہمارے پاس, لاہور میں بیٹھے ہیں, پورے پنجاب میں بیٹھے, ان کو کہیں ذرا مسئلے نکلوا لیں. نکلوا لیا تو مجھے بتا دینا, میں دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کے پاس اس سوال کا جواب دینے. مثل ہی نہیں نکل سکنی, صرف ڈاکومنٹ بنے, لاک میں پڑے ہیں, جب ضرورت ہوگی تو نکال لیں گے تالا کھول کے. دوستو, آج کے یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. ہم سب کو چاہیے کہ انمول پنکی کو ہیروئن نہ بنائے. وہ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ وہ ڈون ہے, وہ ایک برانڈ ہے, لیکن وہ ایک بے غیرت لڑکی ہے جس نے پوری نسل کو برباد کرنے کے لیے منشیات کا یہ گندا دھندا چلائے رکھا. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے انمول پنکی کے پیچھے اصل میں ہے کون؟ وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے پچھلے 15 سالوں سے یہ گندا دھندا چلاتی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.